زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نقلی اسلام سے بچا کر اصلی اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بندوں اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف ہمارے ذہن کو نہیں موڑا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے جو کتاب نازل ہوئی کلام اللہ اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی ہے. اور سب سے بڑا احسان عظیم تمام چرند اور پرند، فرشتوں، جنات اور انسانوں پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا یہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول چن کر ہمارے لیے بھیجا. عزیزان محترم، ان تمام تمہیدی کلمات کے بعد جیسا آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اس کو اچھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم نے اپنے پیغام کو آپ کے سامنے 24 گھنٹے پہلے پہنچا دیا تھا کہ قوموں پر عذاب کیوں. انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا تھا، ہم نے کیا بنا لیا. قرآن کے احکامات کیا تھے، ہم نے ان قرآنی احکامات کو چھوڑ کر نفسان کی خواہشات کی پیروی میں کیسے لگ گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے کیا کہتی ہیں، اور ان سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو سنت سمجھ کر عمل کرنے والے بن گئے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جس پر میری اور آپ کا ذہن جانا، سوچنا ضروری ہے، تدبر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر کہا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جو تمہیں بسایا ہے، بھیجا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہماری مرضی کے مطابق عمل کر کے آتا ہے، کون اپنے نفس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے آتا ہے، تاکہ اس کا حساب اور کتاب آخرت میں پورا کر دیا جائے۔ پتہ چلا یہ جو ناقص زندگی، اڑئی معاشے کی روح کی زندگی، یہ غفلت کی زندگی، یہ بالکل بھٹکی ہوئی زندگی، یہ ناپکار زندگی جس کے پیچھے میں اور آپ اپنا سارے کا سارا وقت لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، اور قرآن کے احکامات ہمیں کہتے کچھ اور ہیں، ہم کرتے کچھ اور ہیں۔ قرآن کو اپنے مرضی کے مطابق جب استعمال کیا جانے لگا تو یہ قومیں تباہی کے دہنے پر آ گئیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مکے اور مدینے سے جن شخصیات کا انتخاب کیا تھا چن کر امت کی رہنمائی کے لیے، پھر ان کی زندگیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ایک خوشنما اور بہترین طبقہ ہے، ہم نے چن لیا ہے انہیں۔ اور اللہ نے جب ان سے رضامندی کا اظہار کیا تو نبی کے قلب اطہر پر جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ جاؤ جبرائیل، جنہوں نے سود کو چھوڑا، قتل عام کو چھوڑا، جھوٹ بولنا چھوڑا، شراب نوشی چھوڑی، مکے کا برہنہ طواف کرنا چھوڑا، ہر برائی کو جنہوں نے ہمارے حکم پر ہمارے رسول کے طریقے کے مطابق چھوڑ دیا اور برائیوں سے پاک جب ہو گئے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمانی دنیا سے جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا جاؤ جبرائیل، نبی سے کہہ دو کہ ابو بکر سے لے کر آخری جو صحابی ہوگا جو اپنے سر کی نگاہوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھے گا، ہم سب سے راضی، وہ سب ہم سے راضی۔ اللہ اکبر! غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، برائیاں ہمارے اندر، خرابیاں ہمارے اندر، جاسوسی ہمارے اندر، قتل و خون غارت گیری ہمارے اندر، لینڈ گرابرنگ ہمارے اندر، جھوٹ بولنا ہمارے اندر، دھوکہ دینا ہمارے اندر، بے نمازی ہمارے اندر، فجر کو چھوڑنا ہمارے اندر، قرآن نہیں پڑھنے والے ہمارے اندر، جہیز لینے والے ہمارے اندر، شادیوں میں ناچنے والے ہمارے اندر، یہ تمام تر برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ پوچھا جائے گا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہ ایران کی سرزمین پر تم نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا، کس کی وجہ سے؟ پوچھا جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنہوں نے اپنے پیر پر سانپ کو ڈسانا گوارا کر لیا لیکن نبی کی نیند کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ پوچھا جائے گا عمر بن خطاب سے کہ بڑے بڑے دشمنوں سے کیسے نمٹ گیا تھا۔ پوچھا جائے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مال خرچ کرتے وقت کیا دل میں تمہارے تنگی محسوس ہوئی تھی یا نہیں۔ پوچھا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہودیوں سے لڑتے ہوئے فقر کیسے محسوس کیا تھا اور خیبر کے بڑے دروازے کو تم نے اکیلے کیسے اکھاڑ پھینکا تھا، آخر وہ کیا طاقت تھی تمہارے پاس، وہ کیا جرت تھی تمہاری۔ اللہ سلام کہتا ہے ان کے کارناموں کو، اللہ ان سے راضی ہونے کی بات کہتا ہے اور وہ اللہ سے راضی بھی ہو چلے تھے۔ غور کیجئے عزیزان محترم، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا، سوچو اس بارے کے اندر عزیزان محترم۔ لقمے حلال کے کھاؤ، اچھی باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی، دھوکے کی زندگی سے باز آؤ، نیکیوں کی طرف دل راغب بھی ہوگا، تمام برائیاں سینے میں رکھ کر کے آ کر کے اللہ اکبر کہے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لیکن دو زمینہ خصب کر کے آ گئے آپ، تو کیا یہ پڑھنا جائز ہے آپ کا؟
اللہ کے نبی نے اللہ کی محبت کے بارے میں واضح طور پر کلی طور پر بتا دیا، کہا کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ غور سے سننا میری ماں بہنوں، تم بھی میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، تم بھی سننا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک درجہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور 99 رحمتوں کے درجے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اب جائزہ لو کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو تباہ کر دے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے گھروں کو مسمار کر دے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ زمین پر زلزلے لا دے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ سمندروں کا پانی آبادیوں میں گھسا کر تمہیں ہلاک کر دے۔ وجوہات تو کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے واضح طور پر کہا ایک رحمت کا درجہ پوری دنیا کو ملا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خون خوار بھیڑیا بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ایک معمولی سی مرغی بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور اللہ کی محبت کا ذریعہ تو دیکھیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، اور وہ مسلمانوں کو بھی نواز رہا ہے، اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے لیکن ہمارے ولیوں کے ذریعے سے نہیں سنتا، اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے، اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے جو 33 کروڑ بھگوان بنائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے، چرند پرند کو جنہوں نے بھگوان بنا لیا اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے، سمندر کو جنہوں نے آقا بنا لیا اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے، جنہوں نے پتھر اور درخت کی پوجا کر کے اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے کہ ہم حق پر جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے، نمازی کو بھی دے رہا ہے، بے نمازی کو بھی دے رہا ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم کہ اللہ کی رحمت کا ایک درجے کا یہ عالم ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ مسلمانوں کے ساتھ 99 درجے استعمال کر کے کیا انہیں تباہ کرنا چاہے گا؟ کیا انہیں جہنم میں ڈالنا چاہے گا؟ لیکن نہیں۔ لیکن عزیزان محترم آؤ ذرا قرآن کے اوراق پلٹ کے دیکھتے ہیں، نبیوں کی زندگیاں الٹ کر دیکھتے ہیں، آج کے حالات اور ماحول پر نظر رکھتے ہیں، پتہ چلے کہ قوموں پر عذاب کیوں آتے ہیں، آخر کیا وجہ بنی، کیا غرض ہے اللہ کو تم سے۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید میں کہ اے لوگو تم اللہ کی شان کی بات کرتے ہو، تم اللہ کی بڑائی کی بزرگی کی بات کرتے ہو، جاؤ اجازت دیتا ہوں تمہیں، جتنا سمندر کا پانی ہے 3/3 ایک حصہ زمین 75% پانی، اللہ کہہ رہا ہے 75% پانی کا تم انک بنا لو، انک لکھنے کی دوات بنا لو، اور دنیا میں جتنے جھاڑ درخت ہیں نا ان درختوں کو کاٹ کر اس کے خلم بنا لو۔ مثال دی اللہ نے، پڑھو کلام اللہ قرآن مجید، اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کی محبت کی۔ اللہ نے کہا سمندر کو سیاہی بنا لو، درختوں کو خلم بنا لو، اور پھر ہماری شان میں لکھنے بیٹھو۔ تمہارے درختوں کے خلم ختم، تمہارے سمندر کی سیاہی ختم، لیکن تم ہماری شان میں ذرا سا بھی جو ہے نا بزرگی نہیں لکھ سکتے۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے میرا رب۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ پوری کی پوری دنیا توحید پرست بن جائے، اللہ کے شان میں کچھ بڑائی بیان نہیں کر سکتی، اس کے درجے کو بلند نہیں کر سکتی، اس لیے اس کا درجہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور پوری کی پوری دنیا مل کر کے، اگر پوری کی پوری دنیا مل کر کے بھی رب کے مخالفت میں آ جائے، رب کی مخالفت کر دے، ساری کی ساری دنیا اللہ کو چھوڑ کر شرک کے دلدل میں آ جائے، تب بھی اللہ کے شان میں ذرا سی بھی جو ہے نا اس کی کمی میں کمی نہیں کر سکتے۔ وہ رب کیا چاہے گا مجھ سے اور آپ سے؟ وہ صرف چاہتا یہ ہے کہ میرا حکم مان لو، وہ چاہتا صرف یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو پیغام عظیم دیا ہے دلوں کو چھو جانے والا، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لا لو۔ بس یہ 2 اصول تم پوری زندگی میں استعمال کر کے آ جاؤ، بھلے ہی تھوڑا تھوڑا ہو، بھلے ہی کم کم ہو، تم یہ 2 اصول لے کر کے آؤ، پھر دیکھنا اللہ کہہ رہا ہے ایسی جنت میں تمہارے لیے تیار کیا ہوں جسے کسی فرشتے نے بھی نہیں دیکھا،
کسی جن نے بھی نہیں دیکھا، کسی کے ذہن میں تصور تدبر بھی نہیں ہو سکتا کہ جنت اتنی عالیشان ہے، وہ دینے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ انسانیت کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے اس انسانیت کو، کدھر ہماری زندگیاں جا رہی ہے؟ تعلیم کے نام پر اللہ سے بغاوت کی ہم نے، شادی بیاہ کے نام پر رسول اللہ سے بغاوت کی ہم نے، نمازوں کے نام پر بغاوت کی ہم نے، دولت کمانے اور لٹانے کے نام پر اسلام سے بغاوت کی ہم نے۔ اور پھر اب جب اللہ ذرا سا یوں دھکا دیتا ہے تو آج شام بھی ترس رہا ہے، ترکی بھی ترس رہا ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے ہمدردلی طور پر ان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطی کیا ہو رہی ہے، کہاں میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، کہاں میں رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہوں، کہاں میں اپنے آپ کو غرق کر رہا ہوں، کہاں میں اللہ کو اتنا غضبناک کر رہا ہوں کہ اللہ کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا کا نعرہ بلند کر دے، اتنا رب کو ناراض کر دیا۔ تب جا کر کے آج کے حالات میرے اور آپ کے بتاتے ہیں، آؤ ذرا اللہ عذاب کیوں دیتا ہے، کیوں، آخر کیا پڑی ہے اسے؟ زلزلوں کے آنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واضح طور پر صحیح بخاری کی حدیث میں کلی طور پر واضح کر دیا اور کہا، لوگوں نے پوچھا امت کی ماں بتاؤ زلزلے آنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو آپ نے خطرناک بات کہی، اور وہی چیز آج ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری کمائی میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ کیا بتایا امت کی ماں نے؟ کہا کہ جب عورتیں باریک کپڑے پہننا شروع کر دیں گی تو سمجھ جانا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ زلزلوں کو لے آئے گا۔ آج ایک باپ بڑا خوش ہوتا ہے لیگنز بنا کر اپنی بیٹی کو، اس کے جسم کی نمائش بہن بھائی کے سامنے کروا کر، چچیرے بھائی وہ میرے بھائی کے سامنے کروا کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب زلزلے نہیں تو پھر اور کیا آئیں گے؟ کالج کو جا رہی ہے بچی، ڈھیلا ڈھالا بھی پہن سکتی ہے، لیکن اوپر سے برقع تو ڈھیلا ڈھالا پہن لیا، لیکن اندر دیکھا گیا کہ چوری کا لباس پہنی ہوئی ہے۔ تو اب زلزلے تو آئیں گے کسی صورت میں۔ شادی بیاہ میں دلہنوں کا رواج، آنے جانے والوں کا رواج، مہمانوں کا طریقہ کار، خاندان کی عورتیں کس کو بتانے جا رہی ہے، کس کو سجنے جا رہی ہے، کس کے سامنے جھکنے جا رہی ہے، کس کو ناراض اور کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ جب عورتیں یہ طریقہ اختیار کریں گی تو رب آسمان پر عرش پر بیٹھا ہوا ناراض ہوگا، اور پھر وہ رب جب ناراض ہوگا تو کوئی بڑی آواز نہیں نکالے گا، ابھی نہ جبرائیل کو حکم دے گا، اس لیے کہ قیامت کا انتظار ہے۔ اسرافیل ناخوس لیا ہوا اپنے منہ میں کھڑا ہوا، اپنے کان اپنے رب کی طرف لگایا ہوا انتظار میں ہے کہ کب میرا رب مجھے حکم دے اور ایک پھونک اس میں سے مار دو، ساری کی ساری کائناتوں کو زیر زبر کر کے رکھ دوں۔ ابھی تو ماحول بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، ابھی تو دنیا کا رجحان بدل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کل ہی ہماری ایک دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا، آپ تعجب کریں گے، دیندار لوگ بھی موجود ہیں، مدرسے کے طلباء بھی وہاں پر موجود ہیں، خوش آئندہ بات دکھی ہمیں، لیکن ہم نے اسی مجلس کے اندر دیکھا کہ جن کا نام قاتلوں میں شمار ہے، ان قاتلوں کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، ان قاتلوں کے ساتھ فوٹو کشی کی جا رہی ہے، ان قاتلوں سے ہاتھ ملا کر فخر داد تحسین حاصل کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا اسی مجلس کے اندر کہ لینڈ گرابر بھی موجود ہے، ہم نے دیکھا اس مجلس کے اندر روح کے سود چلانے والے بھی موجود ہیں، ہم نے دیکھا اس مجلس کے اندر 1000 لوگوں میں سے قریب میں سمجھتا ہوں 800 لوگ اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو مٹائے ہوئے بھی تھے۔ اب اللہ عذاب نہیں تو اور کیا لائے گا؟ عزیزان محترم، ہم نے تو اللہ کو اتنا تڑپا دیا، اتنا ترسا دیا۔ اللہ 1450 برس پہلے جو کتاب کا نزول کیا تھا، آج وہ کتاب قسم کھانے کے لیے رہ گئی، آج وہ کتاب تعویذ اور گنڈے بنانے کے لیے رہ گئی،
آج وہ کتاب گھروں سے جن و شیاطین کو بھگانے کے لیے رہ گئی، آج وہ کتاب کاروبار میں ترقی دینے کے لیے رہ گئی، آج وہ کتاب گھروں کے اندر سے جو ہے نا نحوست کو ختم کرنے کے لیے رہ گئی، لیکن وہ کتاب کا جو منشا اور مقصد تھا، اس منشا اور مقصد کو میں نے اور آپ نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اپنے نفسانی خواہشات کی دل کھول کر پیروی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ پھر اب زلزلے نہیں آئیں گے تو پھر اور کیا آئیں گے؟ آؤ ایک دو تین نبیوں کا واقعات کو لے کر آج کے حالات پہ آتے ہیں میں اور آپ۔ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے عذاب سے دوچار کیا، اور اتنا شدت کا عذاب، اتنا خطرناک عذاب، دنیا چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن اللہ نے اس انسانیت پر رحم اگر کیا، ان لوگوں پر جو اللہ کو ایک مانتے تھے، وسیلہ وہ نمردوں کا نہیں لگاتے تھے، ولیوں کے دربار پہ وہ سر نہیں جھکاتے تھے، ایک اللہ کو مان کر وہ زندگی گزارتے تھے، مشکل میں بھی اللہ کو پکارا، خوشی میں بھی اللہ کو پکارا، صحت میں بھی اللہ کو پکارا، بیماری میں بھی اللہ کو پکارا۔ جب یہ صفات جن کے اندر تھیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دشمنان اسلام کے سامنے ایسے بچا لیا انہیں کہ دشمن دیکھتا رہ گیا اور پانی میں غرق ہو گیا، لیکن اللہ کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ نے اس کائنات کو سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ دیکھو کیسے سے کیسی مشکل آ جائے، میرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے کہ تمہاری مشکلات کا حل کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں کہ تمہاری مشکلوں کا حل نکال دیا جائے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، یہ کہنے کا مقصد ہے ہمارا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جو عذاب آیا کس بنیاد پر؟ پڑھو قرآن، سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پر نظر رکھو۔ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، جہاں دیکھو مسجد کا معاملہ ہو، شادی بیاہ ہو، تفریح ہو، ملاقاتیں ہو، گھر کا دیوان خانہ ہو، چاہے کسی کے ساتھ ہاسپٹل میں آپ خدمت کے لیے بھی اگر ہیں تو ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، ان کو جو نا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کریں گے، بلکہ فون میں لگا ہوا ہے بندہ بندی۔ حالات تو یہ ہو گئے۔ کہاں ہے ہمارا بچپن تھا ایسی مساجد، یہی محلے کی مساجد، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے چھوٹے سے تھے تو مسجد میں بہت سارے لوگوں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی، ایسی آواز کہ شہد کی مکھیاں جیسے بھن بھنایا کرتی ہیں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ قرآن؟ آج پڑھ رہے ہیں قرآن؟ مسجد میں جلدی بھی اگر آ گئے تو قرآن پڑھنے کا نظام ختم ہو گیا۔ تباہی نہیں تو پھر اور کیا آئے گی؟ اولاد نافرمان نہیں تو پھر اور کیا ہوگی؟ بیویاں زندگیوں سے نکل نہیں جائیں گی تو پھر اور کیا ہوگا؟ قتل اور خون غارت گیری کا بازار گرم نہیں تو پھر اور کیا ہوگا؟ قرآن چلا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پکار رہا ہے گھروں سے لے کر مسجدوں تک، بازاروں سے لے کر اکیلے پن تک، لیکن ہمارے کان ڈالر، دینار، درہم، روپیہ، زمین، جائیداد، دعوتیں، کھانا، سونا، اسی کے طرف ہمارے کان لگے ہوئے۔ قرآن کی آواز کون سنے؟ مظلوم بن گیا ہے قرآن، ہم ظالم ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ پہلا عذاب اس سرزمین پر اسی وجہ سے آیا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نیک بندوں کو ایک ذریعہ وسیلہ بنا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا دورہ میں مختصر بتانے کی کوشش کروں گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے بڑی بیماری یہی آئی تھی آدم کے بعد، شیش کے بعد، کہ لوگوں نے اللہ کی ذات میں شرک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، ایک چھوٹا سا بت بنا لیا، اس کو اپنے محراب میں رکھا، ان کے جو ہے نا نام سے موسوم کر دیا، جو ان کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے، ان کی طرف منسوب کر کے کہتا کہ دیکھو آپ تو چلے گئے لیکن آپ کی روح تو اس کے اندر ہے، آپ مرتے نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، ہماری دعاؤں کو پہنچا دو نا اللہ تک۔ اللہ کو سخت ناگوار گزرا۔ اللہ نے کہا میں تو رات کے اندھیرے میں بھی سننے والا ہوں، دن کے اجالے میں بھی سننے والا ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے پکار کے دیکھو، تمہاری پکار کو آنن فانن قبول کر لوں گا۔
جب بھی تمہاری ضرورت آئے تم مجھ سے ہی دعا مانگنا، میرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اللہ نے واضح کر کے رکھ دیا، لیکن اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا؟ ذہن میں شیطان نے ڈال دیا، جیسا آج بھی ہمارے کانوں میں ہے۔ ابھی لوگوں کو برا لگتا ہے جب حقیقت پیش کی جاتی ہے، لیکن حق یہی ہے، ساری دنیا مخالفت میں آ جائے میرا رب نہ آنا چاہیے۔ یہی حرکت ابھی چند دن پہلے ہوئی، ہم دیکھے اور اس کو فارورڈ کر کے آگے بڑھا دیا، نہ اس پر نکتہ چینی کی، نہ اس پہ کوئی کامنٹ پاس کیا، نہ اس کے اوپر کوئی مخالفت کا اظہار کیا۔ یہی کہ ایک بہت بڑے حضرت کا عرس ہوا ہندوستان کی سرزمین پر، اور وہاں کا داڑھی منڈا مجاور کہتا ہے کہ خواجہ بگڑی بنا دو، خواجہ ہماری بھی سن لو، خواجہ آپ ہی ہیں بنانے والے، آپ کے در سے سب کچھ ملتا ہے۔ لوگوں کو باور کروا رہا ہے جہنمی، جس کا عقیدہ کیا ہے؟ جو عمر کو گالیاں دینے والے ہیں ان کا عقیدہ ہے اس کا، جو معاویہ کو برا کہنے والے ہیں ان کا عقیدہ ہے اس کا، اور انہی کی ٹیم نے بیٹھ کر کے میرے اور آپ کے صحابی جس کے 3 درجے ہیں اس امت کے لیے، سب سے پہلے اس امت کا ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک درجہ بلند کہ ہمارے ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ہمارے ماموں کی عزت پامال کرنے والوں کی زبان کو کھینچ کر زمین پر ڈال سکتے ہیں، الحمدللہ ہماری عزت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک درجہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرا درجہ، آسمان سے جبرائیل وحی لا رہا ہے، اللہ کے نبی معاویہ کو طلب کر کے کہتے ہیں کہ معاویہ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، لکھا کرو، لوگوں کے کام آئیں گی۔ کاتب وحی کا درجہ۔ تیسرا درجہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سالے بھی لگتے ہیں۔ چوتھا درجہ صحابی رسول میں سے ہیں، عمدہ مایاناس، لیکن ان ظالموں نے اپنے اکھاڑے میں بیٹھ کر، اپنے شرک کے مقام پر بیٹھ کر میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شان میں گستاخی کر دی۔ ناپکار کہاں، کسی اور کی اولاد کہاں؟ پوچھے گا اللہ کا، جتنے بیٹھے ہیں نا نوجوان سب سے سوال کرے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، میں بھی بولوں گا کیا بولنا ہے اللہ کو، تم بھی جواب دینا کہ تمہاری جوانی ان کے لیے تھی یا روزی کمانے کے لیے تھی۔ پوچھے گا نا اللہ، پوچھے گا۔ ایک بھی صحابی کی شان میں اگر تذلیل کی جاتی ہے نعوذ باللہ، ان کے عزت ناموس پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے نعوذ باللہ، تو عذاب کا آنا لازمی بن جاتا ہے۔ پوچھے گا نا اللہ کتنے لوگ ہیں، دیکھا ہوگا نا اس کلپ کو، ڈنکے کی چوٹ پر بانگے دراز ظالم بیٹھ کر جو ہے نا ویڈیو پاس کرتا ہے پوری دنیا کے لیے۔ تم نے کیا کیا؟ جواب دیا اس کا؟ تم نے جو اس سے مخاطب ہوئے یا تم نے مخالفت کی؟ تم نے اس کو چیلنج دیا؟ نہیں دیا نا۔ تم کو کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ یار حرام کا کھاتے جاؤ، غیروں پہ نظر رکھتے جاؤ، بے نمازی بنتے جاؤ، جنت پہ چلے جاؤ۔ آسان نسخہ ہے نا، آسان نسخہ، اس سے آسان نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہی تم کر رہے ہو۔ پوچھے گا اللہ کل قیامت کے دن۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ جب نوح علیہ السلام کی زندگی میں ان کی امت نے یہ کام کیا کہ اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے کے بجائے وسیلے کا ذریعہ لیا اور بزرگوں کا وسیلہ دے کر کے کہا کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری تو نہیں سن سکتا، میں گنہگار ہوں، میں ان کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے وقت دیا، کتنا وقت؟ 950 برس کا وقت دیا امت کو اللہ رب العزت نے۔ 950 برس تک امت یہی کام کرتی رہی۔ نبی نوح سمجھاتے رہے دیکھو بات اچھی نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، بندہ نواز ہو، غریب نواز ہو، جو کچھ بھی دینا اور لینا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، تم نہیں جا سکتے کہیں بھی۔ لوگوں نے کہا کہ نوح، آج بھی کہا جاتا ہے نا یہ جملہ، وہ جملہ جو نوح علیہ السلام کی جہنمی قوم نے کہا تھا، اور آج امت محمدیہ میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی بات مانو تو کہا جاتا ہے یہ تو بھٹکا ہوا ہے۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب تک کہ ان کے ذریعے سے نہیں مانگیں گے، جب تک کہ ان کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، ہماری دعا کہاں جا سکتی ہے؟
استغفر اللہ، جب وہی جملہ ہمارے پاس آیا اور پہلی مرتبہ ان کے پاس آیا تو اللہ نے موقع دیا 950 برس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس سرزمین پر پانی کا عذاب لایا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے بادل پھٹ رہے ہیں، اتنا پانی آ گیا کہ وہ ظالم قوم نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہوتی رہی، اور انہی میں سے ان کی بیوی اور بیٹے نے بھی یہی کیا اور کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بیٹا آ جاؤ اندر، بیگم آ جاؤ، بچ جاؤ گی، کوئی مشکل نہیں، کوئی مصیبت نہیں، آ جاؤ، اللہ نے کشتی کا سہارا دیا ہے۔ بیٹے اور بیوی نے پلٹ کر جواب دیا کہ دیکھو تم جانے، تمہارا اللہ جانے، تمہاری کشتی سے کوئی سروکار نہیں، وہ پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں نا تو اونچائی والا، تمہارا پانی وہاں تک تو نہیں آ سکتا، ہم دوڑ دوڑ کر پانی کی طرف، وہ پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لے لیں گے۔ اللہ اکبر! غور کرنا عزیزان محترم، جن کے سینوں میں شرک جو ہے نا بلبلاہٹ ہوتی ہے، جو شرک اپنے عقیدے کو شرک کے دلدل میں ڈبائے رکھتے ہیں، جو بسان بو اور جو ہے نا ناپکار عقیدہ ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور پھر توحید پرست لوگوں کو جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، نبی تسلیم کر لیا تھا، آپ کی بات پر یقین کر لیا تھا اور ایک اللہ کو ماننے پر آمادہ ہو گئے تھے، اتنے طوفان میں اللہ رب العزت نے، اتنے عذاب میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو بچایا جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتی تھی۔ نوح علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے جو ہے نا بیوی کو غرق کر دیا، بیٹے کو غرق کر دیا، لیکن جن لوگوں نے نبی کو نبی مان لیا، ہو بہو وہی کام کیا جو نوح نے حکم دیا تھا، اور ایک اللہ کی طرف تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پہلا عذاب کس بنیاد پر؟ اور وہی چیزیں میرے اور آپ کے درمیان میں آج ہیں جو نوح علیہ السلام کے پاس تھی، وہی تمام باتیں ہمارے پاس ہیں کہ بغیر وسیلے کے نہیں سنا جاتا۔ حضرت کے پاس عرس کرنا ضروری ہے۔ ایک ننگا بھوکا انسان سردی سے چبوترے پر اکڑ رہا ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہوئے مردے کے اوپر لے جا کر سیاسی چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کون سا دستور ہے؟ ایک آدمی اگر غلط کرتا ہے امت کے اندر تو ساری امت پر عذاب آ جاتا ہے۔ حال یہی ہے میرا اور آپ کا۔ یہ پہلا عذاب تھا جنہوں نے شرک کا دروازہ کھولا، وسیلے کو قائم کیا، ذریعہ بنایا، مردوں کو ذریعہ بنایا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ رب العزت نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اب دوسرے عذاب کی طرف چلتے ہیں۔ قوم عاد کا عذاب، قوم سمود کا عذاب کیا تھا؟ یہی کہ انہوں نے نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا، انہوں نے نبی کی بات کو پسے پشت ڈال دیا، انہوں نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو جن عذاب سے دوچار کیا۔ اور کون سی قوم بھائی؟ آج تو میرا اور آپ کا جسم جو نسامت ہے میری اور آپ کی ایک چٹکی کے مانند ہے۔ 5 فٹ کا جسم، 5.5 فٹ کا جسم، زیادہ سے زیادہ لمبائی ہو تو 6 فٹ کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو لوگ تھے 70 فٹ 80 فٹ لمبے لوگ، ایک چوڑی چھاتی والے لوگ، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے لوگ، آنن فانن یہاں سے وہاں تک کا سفر طے کر دینے والے لوگ، اتنی طاقتور قوم جب اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے نظام کی مخالفت کی، اللہ کے قانون کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی، ان کی زندگی کی مخالفت کی، ان کی باتوں کی مخالفت کی، اور انہیں دھتکار کر کہا کہ ارے بھائی جاؤ نا، کیا پیچھے لگے ہمیشہ، ہم کو اچھا لگ رہا ہے نا یہ کرنا، ہم تو کرتے رہیں گے، جو بھی برائی ہم کر رہے ہیں تم کو نظر آ رہی ہے، ہم تو برا نہیں سمجھتے نا اس کو،
آج بھی شادی میں ناچنے والے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو برا نہیں سمجھتے، بھائی آپ کو دکھ رہا ہوں گا مولوی صاحب۔ داڑھی موڑنے والے لوگ کہتے ہیں آپ کو برا دکھ رہا ہوں گا، بھائی ہم کو تو نہیں دکھ رہا ہے۔ پینچے نیچے لٹکانے والے کہتے ہیں ہم کو تو برا نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ بے نمازی لوگ کہتے ہیں آپ کو برا نہیں لگ رہا ہوگا، ہمیں تو برا نہیں لگ رہا ہے، ہم کو تو 3 وقت کا کھانا برابر مل رہا ہے نا بھائی، بلڈنگ گاڑی پیسہ بھی ہے ہمارے پاس۔ اس وقت لوگوں نے بھی یہی کہا، قوم عاد نے یہی کہا اور کہا کہ جاؤ ہود، ہم تمہیں نہیں مانتے، جاؤ۔ بہت بول دیے، اتنی باتیں سننے کے عادی نہیں ہے، ورنہ ہم تو تمہارے پیچھے کسی جن یا شیطان کو لگا ہوا دیکھتے ہیں۔ تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہو، کیا ہمارا یہ کرنا غلط ہے؟ چلو آخر میں بات یہاں تک آ گئی۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم تھوڑے جملوں کو بدل کر بولنے کے عادی بن گئے کہ اس وقت قوم عاد نے یہی کہا کہ اے ہود، ڈراتے ہو نا عذاب سے، کیسے آئے گا عذاب، کدھر سے آئے گا عذاب، ایسے ہو جائے گا۔ ارے ڈرانا چھوڑ دو بھائی، اگر واقعی تمہارا رب اگر ہے تو عذاب کو لا کر کے بتاؤ، ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آخر استغفر اللہ ربی، اس سے بڑے باغی کون ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آنن فانن قوم ہود علیہ السلام سے کہا، ہود نکلو، جتنے لوگ ماننے والے ہیں 50 60 100 200 جو بھی ہوں گے تمہارے ماننے والے، لو اس سرزمین پر عذاب آنے والا ہے، اب یہاں سے تم اپنا راستہ دیکھو، اس قوم کو دیکھو ہم کیسے جو نا تباہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حکم ہوا ہود علیہ السلام کو، قوم عاد کو لیے اور علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ لوگ مذاق بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ڈر گیا ہے ہماری باتوں سے، ہمارے سے ٹکر، ہماری تعداد تو اتنی ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے، مٹھی بھر لوگوں کو لے کے کہاں جا رہے ہو، ڈر گئے، نہیں لا سکتے عذاب، نہیں آنے والا ہے۔ قوم نے تانے دینا شروع کیا، قوم کو لے کر ہود علیہ السلام علاقہ چھوڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ جب نکل گئے ہود علیہ السلام، قرآن نے اس بات کی گواہی دی، جو سچی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ مسلسل 7 دن اور 7 رات تک ایک ہوا کا عذاب آیا، اتنی طاقتور قوم کہ پہاڑوں کو ایسا پگھلا دینے والی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے والی، گھرے میٹ میٹ کر اسے کاٹ کاٹ کر بلانے والی قوم۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عذاب اس لیے لایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر دی اور ان کی مخالفت کر دی، ان کو جھٹلا دیا، ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ناراض ہوا اور پھر عذاب لے آیا۔ عذاب 7 دن 7 رات ایسے عذاب چلا کہ تیز اور تند ہوا زمین سے چلتی اور زمین کی ریت اڑتی، ان کے جسموں کو لگتی، تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ کھجور کے پرانے پتے جیسا زمین پر گر جاتے ہیں۔ 7 دن اور 7 رات کے عذاب نے قوم عاد کو زمین پر ایسے ڈال دیا جیسے کہ یہاں کوئی آبادی بستی ہی نہیں تھی۔ کیوں آتے ہیں عذاب؟ رسول اللہ نے جو کہہ دیا اس پر عمل کر لو، عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو حکم دیا وہ عمل کر لو، اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن جب نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے تو عذاب ضرور آئے گا۔ اسی طریقے سے مختصر نبیوں کے اوپر جو ہے نا عذاب آتے چلے گئے، اور ایک واقعہ بڑا خطرناک ہے جو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عذاب کیوں آتے ہیں۔ آج تو میرا اور آپ کا جملہ بن گیا ہے، ارے یہ تو ان کا معاملہ ہے بھائی، اپنے کو اس سے کیا کرنا ہے، میں تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں بھائی، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی ہو جائے، عمر بن خطاب کو برا بھلا کہہ دیا جائے، ماں عائشہ کی عزت کو نیلام کر دیا جائے، حضرت حفصہ کو کسی اور نام سے پکار لیا جائے، حضرت علی کو اللہ تسلیم کر لیا جائے، پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو خرابیاں ہیں معاشرے میں گشت کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے دال روٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا زندگی میں نے اور آپ نے بنا لی؟ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی بہترین بات بتائی کہ عذاب جب آتا ہے تو کہاں سے شروع بھی کیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج شہر میں قتل عام ہو گیا، کسی عالم کی زبان نہیں کھلتی۔ جسم فروشی کا کاروبار عام ہو گیا، کسی عالم کی زبان نہیں کھلتی۔ سودی نظام عام ہو گیا، کسی عالم کی زبان نہیں کھلتی۔ جھوٹ کا پلندہ ہو گیا، کسی عالم کی زبان نہیں کھلتی۔ لوگوں کی زمینیں ناحق کھائی جا رہی ہیں، کسی کی زبان نہیں کھلتی، کسی عالم کی زبان نہیں کھلتی۔ جب علماؤں کی زبانیں بند ہو جائیں تو قوموں پر عذاب بھی آتا ہے۔ آؤ ایک واقعہ سنا دوں تمہیں۔ ہسپانیہ کی سرزمین، جہاں اللہ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ، یہ سرزمین گناہوں کا پلندہ بن چکی ہے، گناہ بھر چکے ہیں اس کے اندر، گناہ کر رہی ہے قوم۔ اب وقت ہو چکا ہے ان کا، اب عذاب لے آنا ہے ان کے اوپر۔ جبرائیل الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے فوری ہسپانیہ کی سرزمین پر قدم جماتے ہیں۔ آپ نے وہاں کا منظر دیکھا کہ خطرناک گناہوں کے اندر ملوث ہے قوم، لیکن جبرائیل کی نگاہیں رک گئیں اور کان سند ہو گئے ایک جگہ پر کہ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اللہ والا آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کثرت سے ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جبرائیل کو حیا آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا، یا اللہ عذاب تو لا دوں گا، تیرا حکم ہے اللہ، یہ قوم نہیں سدھرے گی، بڑی خطرناک ہو چکی ہے یہ قوم۔ اے اللہ، لیکن میرے پاک پروردگار، یا خالق کائنات، یا مالک ارض و سما، اسی سرزمین پر تو دیکھ رہا ہے تیرا ایک اللہ والا بندہ یہاں پر ذکر میں مشغول ہے، کیا اس اللہ والے کو بچا کر اس سرزمین پر عذاب لاؤں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ جبرائیل علیہ السلام کے اس جملے پر برہم ہوا، اور اللہ کہتا ہے کہ جبرائیل عذاب کو شروع کرنا ہے تو اسی اللہ والے کے گھر سے شروع کرنا۔ اللہ اکبر! اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے زبان تر، لیکن معاشرے میں بہت ساری گندگی پھیل گئی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ یہ تو تیرا چاہنے والا ہے نا، ذکر و اذکار کرنے والا ہے نا، تیری یاد سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ عذاب اس سے شروع کروں؟ ماجرا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، جبرائیل یہ ہمارا ذکر بھی کر رہا ہے، ہمارے ذکر سے اپنی زبان کو تر بھی رکھا ہے، سب صحیح ہے، لیکن اسی اللہ والے کے سامنے تمام کے تمام گناہ ہوتے رہے، اس نے روکنے کی جرت نہیں کی۔ تو پتا چلا کہ اللہ والا ہونا ہی کافی نہیں ہے، برائیوں کو روکنے کی ذمہ داری بھی لینا ہے۔ آج کیا ماجرا ہے ہمارا کہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم نے چند دن پہلے ہی دیکھا کہ کچھ ذمہ داران امت بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ اب شادی سادگی سے کی جائے گی، شادی میں کھانا باجا گاجا نہیں ہوگا، اطمینان کی شادی ہوگی، بڑے بڑے شادی خانوں میں 8-10 لاکھ روپے خرچ نہیں کیے جائیں گے۔ سب نے دستخط کر کیے اور ریزولوشن پاس بھی کر دیا اور عوام کے نام دے بھی دیا۔ ہم جیسے بے وقوف لوگ، احمق لوگوں نے اس کلام کو لیا اور پڑھ پڑھ کے خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی چلو بہت دیر سے صحیح، لیکن درست تو آئے کہ ہماری سرزمین پر اب گانا بجانا نہیں ہوگا، باراتیں نہیں نکلے گی، دجالی دوشہ نہیں نکلے گا، بڑے بڑے شادی خانے بھی نہیں سجائے جائیں گے۔ لیکن دیکھنے میں آئے کہ 2 شادیاں اتنی مشہور اس فیصلے کے بعد ہوئی کہ جس کا یہاں سنانا بھی محال ہے۔ بولو تو کہتے کہ ہاں ہمارے خلاف، ارے خلاف کس کے بھی نہیں، اسلام نہیں رہتا، اسلام سدھارنے والا مذہب ہے، غلطی پر نکتہ چینی کرنے کا مذہب ہے۔ تم یہ غلطی کر رہے ہو، دیکھو ہم یہاں سدھر جاؤ، یہ مخالفت ہے، اس کو مخالفت کہا جائے گا؟ نہیں نا، دینداری کا چولا اوڑھ کر جنہوں نے جو مذاق کیا ہے اسلامی قانون کے ساتھ، کیا عذاب نہیں آئے گا اس کا؟ یہ عذاب ہی تو ہے،
یہ عذاب ہی تو ہے کہ حکومتوں کا ظلم کرنا، یہ عذاب ہی تو ہے، یہ قانون مسلمانوں کے خلاف میں بنایا جانا، یہ عذاب ہی تو ہے، ہندو راشٹر کا نعرہ بلند کرنا یہ عذاب ہی تو ہے، یہ مساجد کو بند کر دینا عذاب نہیں تو اور کیا ہے، یہ مدارس پر قانون کی ننگی تلوار کو لٹکانا یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے، حق پرست علماؤں کو جیل کی صحبتیں برداشت کروانا یہ عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ ہر قسم کا عذاب اس قوم پر آ رہا ہے، لیکن یہ قوم ہے کہ بیچاری سدھرنے کا نام نہیں لیتی۔ آج شدید ضرورت ہے، ہلاؤ علماء کی گدیوں کو، نکلو بولو ذرا فارم ہاؤسوں کے ایئر کنڈیشن سے، نکلو بولو ذرا اچھے اچھے ڈشوں سے باہر آؤ، ذرا دیکھو تو صحیح امت کی بچیوں کا کیا حال ہو رہا ہے سرزمین پر، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح وائٹنر کا نشہ اس امت کو کیسے غروب کر رہا ہے، کیسے نڈھال کر رہا ہے، کیسے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آؤ ذرا سود جو اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، وہ سود جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، آج کیسے دندناتے ہوئے ہمارے گھروں میں داخل ہوا، ہمارے شادیوں میں داخل ہوا، ہمارے تجارت کاروبار میں داخل ہوا، ہمارے گھر بنوانے میں داخل ہوا، ہمارے بچوں کی پڑھائی میں داخل ہوا۔ وہ سود کا پیسہ لے کر میں بلڈنگ بھی کھڑا کر رہا ہوں، وہ سود کا پیسہ لے کر اپنی بچی اور بچے کا ولیمہ شادی بھی کر رہا ہوں، وہ سود کا پیسہ لے کر میں گاڑی بھی خرید رہا ہوں، وہ سود کا پیسہ لے کر میں پتہ نہیں کتنے ایسے کام ہیں جو کر رہا ہوں۔ کون روکے ان برائیوں کو عزیزان محترم؟ اب آپ تو روکنے سے رہے، اس لیے کہ کبھی فون سے چھٹکارا ملے تو امت کی فکر بھی کر لینا، کبھی فون سے چھٹکارا ملے تو برائیوں کی طرف ذرا نظر بھی ڈال دینا، کبھی فون سے چھٹکارا ملے تو شراب بندی کے مخالفت میں مہم چلانا، کبھی سود سے چھٹکارا ملے، کبھی فون سے چھٹکارا ملے تو برائیوں کے خاتمے کے لیے ایک جٹ ہو کر آواز اٹھانا۔ کون کرے یہ کام؟ کون کرے یہ کام؟ تمہاری ذمہ داری ہے نا، یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اس امت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، اس امت کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، اس امت کی ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے، اس امت کے پڑھے لکھے اور عالموں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے سے برائی کو کیسے ختم کر دیا جائے۔ 23 برس کا عرصہ، زیادہ نہیں، میری عمر آپ کی عمر 40 سال کی بھی ہوگی، 50 سال کی بھی ہوگی، 60 سال کی بھی ہوگی، کوئی 70-75 کا بھی یہاں موجود ہوگا، ماؤں بہنوں کے اندر بھی موجود ہوں گی، لیکن ذرا قربان جائیے میرے صحابہ کی قربانیوں پر، جنہوں نے 23 برس 23 ایئرس، ناٹ اے جوک۔ آج تو بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، شادی کی عمر ہو گئی لیکن بھی پڑھ رہا ہے، 23 سال میں کیا کر رہے ہیں میاں؟ وہ تو ابھی آخری سال چل رہا، دیکھو مولوی صاحب یہ ہو گیا تو بس اس کے بعد جو کچھ بھی سوچنا ہے سوچتا ہوں۔ 23 سال تک نہ نماز پڑھا، نہ وضو بنایا، نہ عید کی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ روزے کے حکام معلوم، نہ حج کے حکام معلوم، نہ عمرہ کا شوق معلوم، نہ نبی سے محبت معلوم، نہ اللہ کیا ہے معلوم، نہ کعبے کی حرمت معلوم، نہ مدینے کا مقام معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم 23 برس تک۔ لیکن قربان چاہیے ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان نوجوانوں پر، ان بچوں پر، ان بوڑھوں پر۔ اللہ اکبر! 23 برس کے معمولی عرصے میں انہوں نے اسلام کی پہچان پوری دنیا کے اندر بنا دی۔ کبھی ایک بوڑھی عورت نے 70-75 سال کی اپنی شرمگاہ کے اندر برچھی کو مارنا گوارا کیا، ایڑیاں رگڑ کر خون کو اپنے جسم سے نکال کر روح کو اللہ کے پاس بھیجنا گوارا کیا، لیکن اسلام پر آنچ آنا گوارا نہیں کیا۔ کبھی حضرت عمار کو 2 سمتوں میں اونٹوں کو بنا کر چھروا دیا گیا، انہوں نے اسلام سے سودا نہیں کیا۔ کبھی ابو ذر غفاری کو مارا گیا، سر سے پیر تک زخموں سے چور کر دیا گیا مکے کی سرزمین پر، انہوں نے کبھی اسلام سے سودا نہیں کیا، اسلام کا سودا دشمنوں سے نہیں کیا۔ کبھی ابو بکر صدیق کو مارا گیا، انہوں نے کبھی اسلام کا سودا دشمنوں سے نہیں کیا، کہا کہ جان دو نا بھائی، اطمینان سے تم بھی جی لیں گے میں بھی جی لوں گا، سیکولرزم قائم کر لیتے ہیں، چپ تو بھی کئی کو لڑ لے رہے بھائی۔ اسلام کیا بولا سیکولرزم کے بارے میں؟ پڑھو کبھی، یا نہیں تو وقت نکال کے آؤ، پھر معلوم کرو سیکولرزم کس کو بولا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم بتائیں گے آپ کو سیکولرزم کس کو بولا جاتا ہے۔ پھر اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام کی اپنی خوشبو ہے،
اسلام کی اپنی مہک ہے، اسلام کی اپنی محبت ہے، لیکن یہ کیا جانے قوم جو دو لقموں کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرتی ہو، ماں باپ کما کما کے جائیداد رکھ کے دونوں مر جاتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہو؟ یا کیا اس قوم سے امید رکھتے ہیں کہ 20 سال 22 سال 25 سال تک ماں باپ نے پال پوس کر بڑا کیا اور وہی ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر دیا؟ ایسی قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے جو اپنے چہروں سے نبی کی سنت کو غائب کر دے؟ ایسی امت سے کیا جو ہے نا امید لگائی جا سکتی ہے جو 4 4 5 5 بچیوں کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو برقرار رکھے؟ آج تو معاملہ یہاں تک بڑھ چکا ہے، ہم نے اب سے پہلے کئی سال پہلے سے اس پر ہم نے آواز اٹھائی، لیکن آپ میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے اللہ کے ذمے اس بات کو دے دیا اور کہا کہ اللہ ہماری کوشش تھی کہ اے اللہ ہم نے اپنے اس مشن کو شروع کیا ہے، اب جس کو تو اس میں شامل کرنا چاہتا ہے کر دے۔ اللہ نے جن کو شامل کرنا تھا کیا، لیکن خاطر خواہ اس امت کا فائدہ نہیں ہوا، انسانیت کا فائدہ نہیں ہوا، وہ ہے لیونگ ریلیشن شپ۔ آج تمہارے شہر کے آؤٹ کٹ سے نکل کر تمہارے شہر کے بیچوں بیچ تمہاری آبادیوں میں آ گیا یہ مسئلہ، تمہاری آبادیوں میں تمہارے پڑوسیوں میں ناجائز تعلقات۔ صرف وکیل کے پاس گئے، ایک ایگریمنٹ بنا لیا کہ دیکھو بھائی انہوں میں دونوں مل کے رہ رہے، 2 سال کا ایگریمنٹ، 2 سال کے بعد میں 2 سال تک ان کی بیوی نہیں، میں ان کا شوہر نہیں، بس رہ رہے، بس رہ رہے، اچھا دکھتا نا رہ رہے ذرا، چلو ٹھیک ہے۔ وکیل کے پاس گئے، کاغذ بنا لیا اور وہاں سے زنا کا کاروبار شروع ہوا۔ رات دن دوپہر اپنے جسموں سے جسموں کو ٹکرا کر، اپنے کانوں سے کانوں کو ٹکرا کر زنا کا بازار گرم کر دیا۔ وہی ریلیشن شپ آج تمہارے گھر کو تباہ برباد کر رہی ہے، انسانیت کو برباد کر رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی بولا کہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پر آواز کو ہم نے بلند کیا ہے؟ اللہ اکبر! غور کرو، جب یہ سسٹم قائم ہوا تو ایک اور سسٹم ہمارے درمیان میں آ گیا۔ باتوں کو غور سے سننا ذرا، اور سن کے یہاں سے نکل کے بازو کے ڈبے پہ گٹکا ملتا، کھا لیتے ہوئے سگریٹ مار لیتے ہوئے گھروں کو چلے جانا، یا گھروں میں کچھ اچھا پکا تو کھا کے 1 2 گھنٹے کی نیند لے کے تجارت کاروبار پہ چلے جانا۔ مولوی صاحب کا کیا ہے بھائی، بولتے رہتے ہر جمعے کچھ بولتے، کہ آج بولے کیا؟ یہ قوم کا مزاج بن چکا ہے جیزان محترم، یہ قوم کا مزاج بدلو اسے۔ کہیں تمہاری بیٹی تمہاری بیوی اس کی عزت میں نہ آ جائے، تمہاری خالہ تمہاری پھوپھی تمہارے مامی تمہارے تائی چاچی اس کے اندر نہ آ جائے، تمہاری چچیری بہن تائری بہن نہ آ جائے اس کے اندر۔ جس وقت آ جائے گی اس وقت میں ہاتھ مل کے کہو گے کہ ہائے اللہ، کسی پاگل آدمی نے بہت سال پہلے کہا تھا اگر میں روکتا تو بہتر تھا، ہاتھ ملنے سے بہتر ہے آج کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور چیز پیدا ہوئی کہ عورت سے عورت شادی کرنا، مرد سے مرد شادی کرنا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم اس سرزمین پر ہو رہا ہے۔ میری مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں قرآن بھی موجود ہے، میرے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، اسلام موجود ہے، میں مسلمان ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ ارے مسلمانی کیسی ہے تیری کہ تو مسلمان موجود بھی رہے، لوگ شراب پی کر رستوں میں جو ہے لڑکتے بھی رہے، تو جو ہے اپنے گھر کے اندر اسلام کو پناہ بھی دے، تیری زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی ہو، اور معاشرے میں برائی پھیلتی اور پنپتی رہے، بچیاں بغیر جو ہے نا برقعے کے جاتی رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنی برائیوں پر جو ہے نا پردہ ڈالا جائے، کتنی برائیوں سے پردہ اٹھایا جائے، کتنی برائیوں کو ذہن میں لایا جائے، کتنی برائیوں پر نکتہ چینی کی جائے، کتنی برائیوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس یہ طے کر کے رکھ لینا۔ آپ پتہ نہیں کس وجہ سے نیوز دیکھتے ہیں یا کس وجہ سے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، آپ کبھی دیکھ لینا کہ ایک چنگاری ہے جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے پھیلتی جا رہی ہے، ایک چنگاری ہے
جو اسلام پر آنچ لانے کے لیے سلگائی جا رہی ہے، ایک چنگاری ہے جو مساجد اور مدارس کو ڈھا دینے کے لیے سلگائی جا رہی ہے، ایک چنگاری ہے جو اس ملک کو تباہی کے دہنے پر لانے کے لیے سلگائی جا رہی ہے، ایک چنگاری ہے جو ہندو راشٹر پر دستخط کرنے کے لیے جا رہی ہے، ایک چنگاری ہے جو ایکساں سول کوڈ کو پاس کرانے کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ چنگاری کو بجھانے کے میرے پاس کوئی انتظام نہیں، وہ چنگاری کو ٹھنڈی کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایمان کا تازہ پانی نہیں ہے، اس چنگاری کو بجھا دینے کے لیے، ہمیشہ ختم کر دینے کے لیے صحابہ کی محبت میرے سینے میں نہیں ہے، اور اس چنگاری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے میرے سینے میں نبی کی پکی اور سچی محبت بھی نہیں ہے۔ بس سب کے ساتھ میں بھی ہوں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، کسی نے نعرہ بلند کر دیا، لیکن وکاس کسی کا ہوگا، وناش کسی کا ہو گیا۔ نعرہ بڑا اچھا تھا لیکن وناش ہو گیا ہمارا، وکاس کسی اور کا ہو گیا۔ آج بھی وقت ہے عزیزان محترم، آج بھی وقت ہے اپنے گھروں کا، اپنے معاشرے کا، اپنے خاندان کا، اپنے دوست احباب کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا، معاشرے ماحول کا، حالات کا، ملک کا، شہر کا جائزہ لیجئے۔ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، جائزہ لیجئے، پھر دیکھیے آپ انشاءاللہ وہ بولنے والی، اس کا نام تو اس منبر سے نہیں لے سکتا، اس کی زبان بھی بند ہوگی انشاءاللہ، اور پھر کوئی اور ہے اس کی زبان بھی بند ہوگی انشاءاللہ، لیکن میری آپ کی آواز بلند ہونا چاہیے۔ سامنے والے کی آواز بلند ہے تو اس سے بڑی آواز میری ہے تو اس کی آواز دب سکتی ہے۔ سامنے والا بڑی آواز نکال رہا ہے، آپ چھوٹی آواز نکالیں گے تو آپ کی آواز کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا میرے پاک پروردگار، اس پر چند ناپکاروں کے، جھوٹوں اور مکاروں کی نظر لگ چکی ہے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ اس ملک کو جو ہے نا پہلے جیسا امن والا بنا دے میرے پاک پروردگار، ظالموں کے شکندے سے اس ملک کو آزادی دلا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کا حساب تیرے پاس لکھ لے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ ہماری بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے علماؤں کی حفاظت فرمائے اللہ۔ یا اللہ بے جا رسومات کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ فجر کی نماز میں مسجدیں سنسار ہیں میرے پاک پروردگار، فجر کی نماز میں مسجدیں ترس رہی ہیں میرے غفور رحیم، فجر کی نماز میں جو ہے مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں اللہ۔ میں اپنے گھر کو سجانے میں لگا ہوں، اپنے کاروبار کو سجانے میں لگا ہوا ہوں، میں اپنی نوکری کو بنانے میں لگا ہوا ہوں، میں اپنے کھانے پینے میں لگا ہوا ہوں، میں جھوٹی عزت کو بچانے میں لگا ہوا ہوں۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں ایسی حمیت بھر دے میرے پاک پروردگار کہ وہ فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھرنے والے بن جائیں میرے غفور رحیم۔ مسجدوں میں 2 کی تعداد، 3 کی تعداد، 1 کی تعداد، 5 کی تعداد دیکھ دیکھ کر دل سے آہ نکل رہی ہے میرے پاک پروردگار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس گھر کو بولنے والا بنا دے اور یہ گھر ہمارے گھروں کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اس تباہی کو آنے سے پہلے اللہ ان ایسے گھروں کو اللہ تیرے گھروں کو بھر دینے والا بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ قرآن پڑھنے والی زبان بنا دے میرے اللہ، اچھے قرآن دکھے دے، اچھے ماحول کو بنانے والی نگاہیں بنا دے میرے پاک پروردگار، قرآن کی آواز کو سننے والے کان دے دے میرے پاک پروردگار، اچھا معدہ عطا فرما تاکہ صرف اور اس پیٹ کے اندر حلال جا سکے میرے پاک پروردگار، حرام کھانے والے پیٹوں کو بند کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔